اور یہ سب آپ لوگوں کی محبت اور آپ کے خطیب و امام علامہ طاری علی تیجی صاحب کی محنت کا ثمرہ ہے جو آج آپ کی تشریح ہے۔ ایسے امام کو سنبھال کر رکھیے، ایسے امام کو پال کر رکھیے اور ایسے امام کو کلیجے سے لگا کر رکھیے۔ اگر ایسے امام ہر جگہ موجود رہیں گے تو ہر گھر سے نبی کا غلام ملتا ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ یہ شرافت حسین کاظمی آپ کے زیار محبت میں حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ نے مجھے ساتھ دیا تو بہت دنوں کے بعد میری تقریر آپ کے گاؤں میں ہونے جا رہی ہے، پہلی مرتبہ۔ ایسا نہ ہو کہ یا تو یہ پہلی مرتبہ کی تقریر ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے یا پھر ہماری یہ تقریر ہمیں یہاں آنے پر مجبور کر۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو آج دل نہیں بلکہ کلیجہ نکال کر شرافت جائے گا۔ اگر آپ سنیں گے تو ایک بار پیش بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہ جہاں میں تقریر کرتا ہوں وہاں ہم نعت بھی پڑھا کرتا ہوں، تو اگر میری نعت دو شعر سنیں گے، میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ نعت صرف آواز والے ہی پڑھے یہ کوئی ضروری نہیں۔ نعت صرف جس کی خوبصورت آواز ہو نہیں، آپ اگر بزرگ ہیں، آپ کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، آپ بھی نبی کی نعت گنگنائیے۔ یاد رکھیے اگر نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے دم نکل جائے تو یہی بخشش کا سامان بن جائے گا، یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس یہی سوچ کر میں پڑھا کرتا ہوں کہ میں حسین کا غلام ہوں اور حسینی رنگ مجھ میں ہے۔ اگر آپ میں بھی حسینی رنگ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو سنا کر جاؤں گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ سیدنا شفیعنا مولانا صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں گے؟ ایک دم حسینی رنگ میں سننا ہے، حسینی رنگ میں ڈھل کے سننا ہے۔ سگریٹ صاحب، میں آپ سبوں کو پہچانتا نہیں ہوں، نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس محفل میں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب حسین کے غلام بیٹھے ہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، یاد کیجئے وہ کربلا کے منظر کو اور کربلا کے واقعات کو اور میرا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا حضرت، آسان نہیں ہے، کوئی کام آسان نہیں ہے۔ ارے نبی کا نعت پڑھنا آسان نہیں ہے، حسین کی یاد میں منقبت پڑھنا آسان نہیں ہے، کربلا میں سر کٹانا آسان نہیں ہے، شبیر کو پانی کے لیے فولاد میں، عباس کو پانی کے لیے فولاد میں جانا آسان نہیں ہے، اصغر کو حلق میں تیر کھانا۔ میں صرف آپ کو ٹیسٹ کر رہا تھا، لیکن نعت پڑھنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں۔ آج ہماری تقریر ہوگی اور میری تقریر آپ کو سننی ہے، کیونکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے یہاں سنانے کے لیے۔ میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں، اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں اور اس طرح دیکھ رہا ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، ہاتھوں میں موبائل اس طرح قید کیے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں وہ قید کر دیا۔ یہ موبائل، کیونکہ جب میں آیا یہاں پر اصل بات کرنے کے لیے میں آیا، جب میں یہاں پہ آیا تو یہ برا نہ مانیں گے، میں سچائی بیان کے لیے آیا۔ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے مغرب کی بھی نماز پڑھی، میں نے صفوں کو دیکھا، عشاء کی بھی نماز پڑھی، میں نے صفوں کو دیکھا اور دیکھا تو کیا دیکھا کہ بزرگ ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظر آ رہے ہیں، ایک صف پورے بزرگ یعنی بوڑھے لوگ نظر آ رہے ہیں، دوسرے صف کو بھی میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بزرگ نظر آ رہے ہیں، جوان نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، نوجوان نہیں ہے، نوجوان کمیٹی ہو یا نوجوان ممبران ہو یا نوجوان لڑکے ہوں یا بچے ہوں، میں نے
मस्जिद में नहीं। हमें अफसोस हुआ, काश ये नौजवान मस्जिद में होते, काश ये बच्चे मस्जिद में होते। हमने कहा यार हमारी कौम की सोच और हमारे कौम के नौजवान कहाँ चले गए हैं। मैंने देखा आजान हो रही है, वीडियो देख रहा था, साउंड को वॉल्यूम को कम कर दिया है, लेकिन निगाहें और कान और आँख मोबाइल पर है, टीवी देख रहे हैं, लेकिन नजर जब आजान के कलमा पुकारे जा रहे हैं, वॉल्यूम कम कर दिया जा रहा है, नजर टीवी पर है। कहीं ऐसा ना हो कि एक भी शॉट छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक भी रील्स छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक भी वीडियो छूट जाए। मुझे बड़ी अफसोस हुआ। हमने हाल ही में एक प्रोग्राम गया हुआ था, हजरत में तवज्जो चाहूंगा, हाल ही में एक प्रोग्राम गया था, रात के तकरीबन 12:30 से 1:45 बज गया, वापसी का वक्त था, मेरी तकरीर खत्म हुई, मेरे साथ एक और नौजवान था। हमने कहा यार रात काफी हो चुकी, मैं इमाम हूँ, हमें मस्जिद भी देखना पड़ता है। ऐसा करते हैं कि अगर हम फजर के वक्त नहीं पहुँचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग भीतर भीतर हो जाए, नमाजी बेजमात पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, चलो हम लोग रात ही पे निकल चलते हैं। कहा हजरत रात काफी हो गई। हमने कहा मेन रोड से तो जाना है, क्या दुश्वारी है, क्या परेशानी है। अब हमने मेन रोड पकड़ने के लिए जब बस्ती से निकल रहे थे, अफसोस होता है हमारे नौजवानों पर, अफसोस होता है हमारे कौम के बच्चों को देख करके कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं, और वो माँ बाप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। जब मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म करके वापसी में जब निकला हूँ, मोहल्ले के बीचों बीच पहुंचा हूँ, तो एक चौराहा आता है, और उस चौराहे का जब टर्नी पर आता हूँ तो उसी टर्नी के कोने पे कुछ नौजवान हैं, और उससे भी आगे बढ़ा हूँ तो देखता हूँ कुछ और नौजवान है और अपने हाथों पर मोबाइल लिए हुए हैं। हमने सोचा शायद कोई लुटेरा या डाकू या चोर लोग हों, लेकिन देख रहा हूँ क्या हाथों पर मोबाइल है, और मोबाइल से वो मोबाइल की लाइट जल रही है, और मोबाइल की जो है लाइट जल रहे हैं। और जब मैं देख रहा हूँ कि अपने आंखों के सामने रखे हुए हैं, बात समझ में नहीं आती है। जब मैंने एक लोगों के करीब से गुजरा, यानी एक ग्रुप के करीब से गुजरा, तो वो कह रहा था कि ये पीछे वाले को मारो, और मैं पीछे ही बैठा था। मैं डर गया, कहीं लोग हाथ लगाकर तो नहीं बैठे हुए हैं, कहा पीछे से मारो, पीछे से मारो। मैं और डरा, कहीं ये लोग लूटने के लिए तो नहीं बैठे हैं। जब मैंने आगे बढ़ा, हमने कहा यार गाड़ी थोड़ी फास्ट चलाओ, ये लोग हाथ लगाकर बैठे हुए हैं। जब और आगे गए हैं तो वहां पर भी लोग हैं, कहा सुनो पीछे से नहीं आगे से मारो, आगे से मारो। कहा मारो, सामने आ गया है, मारो, छिप जाओ और मारो। जब इतना सुना तो मुझे डर लगा, लेकिन हमने कहा जो मेरे नौजवान मेरे साथ था, हमने कहा यार ये हाथ लगाकर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बेवड़े लोग होते हैं, चोरी की नीयत से बैठे हैं। कहा हजरत आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, आप नहीं जानते। हमने कहा क्या जानते हो। कहा मालूम है ये मारने और मरने की बात जो कर रहे थे, ये हमें और आपको मारने की बात नहीं कर रहे थे, ये लोग हमें मारने की बात नहीं कर रहे। हमने कहा मारने के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर किसको मारेंगे, वो भी रात की तन्हाई में कोई नहीं है, हम और तुम है और वो लोग हैं। कहा हजरत लोग के हाथों में नहीं देखे मोबाइल है, और उसी मोबाइल में एक गेम है, जिस गेम को फ्री फायर कहते हैं, जिस गेम को पबजी कहते हैं, वो पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं, वो रात की तन्हाई में खेल रहे हैं, और वो एक ऑनलाइन गेम है जो एक दूसरे को मारने मिटाने की बात करते हैं। हमने ये सोचा कि ये क्या हमारे कौम के बच्चे हैं, पता चला ये मुसलमानों का मोहल्ला है। हमने कहा यार 8-10 नौजवान हैं, कोने में जिस जगह पर कुत्ता बैठा करता है उसी जगह पर जाकर ये नौजवान बैठा हुआ है। 10 बजे नींद उठेगा और रात के 12-1 बजे तक बजता है, इसलिए वो गेम खेल रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। आज देखेंगे बच्चों के हाथों में मोबाइल, वो भी गेम खेल रहा है, वो भी फिल्म देख रहा है, वो भी वीडियो देख रहा है, वो भी रील्स देख रहा है। आप जानते होंगे इन मोबाइलों में अच्छी वीडियो भी है तो बुरी वीडियो भी है, अच्छी वीडियो भी है और बुरे भी है। आप बताओ हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं, हमारे नौजवान कहाँ पहुँच रहे हैं, अरे हमारे कौम का माशरा कहाँ जा रहा है। इसी दौर को जब मैंने देखा और पहले के दौर को
کو یاد کیا اللہ اکبر. جب غوث اعظم کے زمانے کو ہم نے یاد کیا تو کیا دیکھا؟ غوث اعظم کی ماں ہے. غوث اعظم کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے کی ہے. غوث اعظم کی عمر ابھی 4 سال کے ہوئے ہیں. ماں نے ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ پکڑی ہے اور پکڑ کر کے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اب چلو تمہاری زبان چلنے لگی ہے، بیٹا اب تم بولنا سیکھ گیا ہے، اب چلو تجھے مکتب لے جاتی ہوں. ماں ہاتھ پکڑتی ہے، بیٹے کو مکتب لے جاتی ہے. لے جانے کے بعد استاد سے کہتی ہے، امام صاحب سے کہتی ہے کہ حضرت میرے بیٹا بولنا سیکھ گیا ہے، میرے بیٹے کی زبان چلنے لگی ہے. میرا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی بولی بولنے لگے، میرا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو زمانے کی بولی بولنے لگے. اس لیے میرے بیٹے کو پڑھائیے تاکہ یہ بولی بھی بولے تو قرآن کی بولی بولے، اگر یہ بولی بھی بولے تو رسول کے حدیث کی بولی بولے، اگر یہ بولی بھی بولے تو شریعت کی بولی بولے. اب اس کی بات پہ میرے غوث اعظم کی ماں نے غوث اعظم کو استاد کے پاس بٹھاتی ہے. اس استاد نے کہا بیٹا قریب آؤ، اور کہا اور قریب آؤ. قریب لانے کے بعد کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث اعظم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غوث اعظم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ پڑھنے کے بعد استاد نے کہا بیٹا استادی پیدا لے کے آئے ہو، پڑھو الف. غوث اعظم خاموش ہے. کہا بیٹا پڑھو با. غوث اعظم خاموش ہے. کہا بیٹا پڑھو با. غوث اعظم خاموش ہے. کہا بیٹا پڑھو با. غوث اعظم خاموش ہے. کہا بیٹا تم نے اعوذ کو پڑھ لیا، بیٹا تم نے بسم اللہ کو پڑھ لیا، لیکن ایک لفظ نہیں بول پا رہے ہو، الف نہیں پڑھ پا رہے ہو، با نہیں پڑھ پا رہے ہو، تا نہیں پڑھ پا رہے ہو. اے میرے قوم کے نوجوانوں اور بزرگوں اور اے میری ماں بہنوں، اس واقعے کو کان کھول کر سنو اور شرافت کی اس آواز کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دو. اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینا تاکہ آپ کے بچے دنیا کا نہیں بنے بلکہ بنے تو نبی کا وفادار بنے، حسین کا وفادار بنے. اب غوث اعظم کی استاد پڑھا رہے ہیں. کہا بیٹا تو نے اعوذ کو بھی پڑھ لیا، بسم اللہ کو بھی پڑھ لیا، الف نہیں پڑھتے، با نہیں پڑھتے. غوث اعظم کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. کہا بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا. کہا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ اب وقت حیرت میں استاد کہتا ہے کہ الف کو پڑھنا چاہیے، با پڑھنا چاہیے. جسے وہ کہہ رہا ہے میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا. جب اتنا کہا تو استاد حیرت میں پڑھ کر کہا بیٹا تو تیری مرضی، تو جہاں سے چاہے جو چاہے پڑھو. غوث اعظم بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ پڑھنے کے بعد سیدھا الحمدللہ پڑھنا شروع کیا ہے. الحمدللہ پڑھا ہے. پورے پہلے پارے کو پڑھا، دوسرے کو پڑھا، تیسرے پارے کو پڑھا، چوتھے کو پڑھا. ایسے پڑھتے پڑھتے سارا پارا تکبیر اللہ اکبر جو ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کیسی خیر ہے جو روزانہ سمجھتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، روزانہ باوضو ہو کر کے قرآن پڑھ رہی ہے. غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے، قرآن سن رہے ہیں. اتنا سن لیے جب دنیا میں آئے تو وہ پورا قرآن سے یاد ہو گیا ہے. اللہ اکبر. آج ہمیں اپنے اولادوں کو کیا بنانا چاہیے، نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ خود فیصلہ کیجیے. یہ جدید دور میں جس دور پہ آپ قدم رکھے ہیں، جس زمانے پہ آپ چل رہے ہیں، یاد رکھیے گا قیامت بہت قریب ہے. اور اس قیامت سے آنے سے پہلے اگر ہم اپنے ایمان کو نہیں درست کرتے ہیں، ایک بات بتاؤ یہ محفل کو آپ نے سجایا کس لیے ہے؟